السلام علیکم دوستوں، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں تہذیب حسین برچہ۔ آج 14 اگست 2023 ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم آزادی نہایت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ گلی کوچے اور سرکاری عمارتیں سبز ہلالی پرچم سے سجائی گئی ہیں، شہروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور عسکری و سول شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو فوجی و سول اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، اور ملی نغموں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نقطہ غور طلب ہے کہ کیا ہمیں واقعی آزادی حاصل ہوئی ہے؟ اور اگر واقعی حاصل ہوئی ہے تو کون کون سے طبقات اس کے ثمرات سے بہرور ہو رہے ہیں؟ ناظرین، ان سوالات کا گورکھ دندے کو سلجھانے کے لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے اذہان پر جمی گردش ایام کی دھول کو جھاڑتے ہوئے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر برصغیر کے برطانوی دور میں داخل ہونا ہوگا۔ برصغیر میں برطانوی دور حکومت میں سینکڑوں چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں، جن کی نگرانی مقامی راجے یا نواب کرتے تھے، لیکن حقیقی معنوں میں اعلیٰ سطحی حکمرانی برطانوی حکومت کی ہی ہوتی تھی۔ ریاستوں کے امور چلانے کے لیے برطانوی حکومت نے خاص قواعد و ضوابط وضع کیے تھے، جن کی پاسداری ہر راجے پر لازم ہوتی۔ اگر کسی طرح راجہ ان سے روگردانی کرتا تو انہیں انگریز حکومت کے گورنر یا کمشنر کے دربار میں حاضری کے لیے بلایا جاتا۔ راجوں کو پیشی کے لیے بلایا جانا ان کی رعایا کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے معاصر راجوں کی نظر میں بھی ان کی تحقیر کا باعث بنتا۔ اسی لیے ریاستوں کے راجے پیشی کے دوران معافی مانگتے اور آئندہ کے لیے اپنے ریاستی امور کو بخوبی احسن طریقے سے چلانے کی یقین دہانی کراتے، جس کے بعد عام معافی مل جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت نے مقامی افراد یعنی ہندوستانیوں کے لیے اعلیٰ عہدوں کے دروازے تو کھول دیے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے حکومت کا حصہ بننے والے اعلیٰ عہدیداران پر بھی حکومت کی جانب سے وضع کیے گئے قواعد کی پاسداری لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب برطانوی حکومت نے مقامی سطح پر سیاسی پارٹیوں کو منظم ہونے کی اجازت دی تو سیاسی پارٹیوں کے عہدیداران بھی قواعد و ضوابط سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ لیکن آزادی کی تحریک اور برصغیر کی تقسیم کے بعد سیاستدان بھی مکمل طور پر آزاد ہوئے۔ جہاں تک پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کے معرض الوجود میں آنے کے بعد عام عوام کو تو کہنے کی حد تک ہی آزادی حاصل ہوئی، لیکن دیگر اعلیٰ طبقات یعنی زمیندار، نواب، وڈیرے، سیاستدان، بیوروکریٹ، حتیٰ کہ عسکری اعلیٰ عہدیداران اور کاروباری افراد بھی مکمل طور پر آزاد ہوئے اور انہوں نے اس آزادی کا پورا فائدہ اٹھایا۔ نواب اور زمینداروں نے کسان اور دہقانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، انہوں نے اپنے قید خانے بنائے جہاں خلق خدا کو قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی، کوڑے لگائے جاتے، حتیٰ کہ ان کی کرپناک آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر کے موت کے گھاٹ تک اتارا جاتا، لیکن ان کی زیر قبضہ زمینوں کی ملکیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پولیس اور حکومتی سطح پر ان کے تعلقات مضبوط ہوئے، جس کے سبب قانون کی گرفت سے بھی یہ بچ جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی اور مختلف حربوں سے الیکشن جیتے اور ایوانوں میں پہنچ کر قانون کی گرفت سے بھی آزاد ہوئے۔ اسی طرح آزادی کے بعد جب فوج میں برطانوی حکومت کے تسلط سے باہر آئی تو مقامی افراد کے لیے نئے تقرریوں اور ترقیوں کے دروازے بھی کھل گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی سوانح عمری میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ برطانوی حکومت میں بریگیڈیئر کے عہدے تک ہی رسائی حاصل کر سکتے تھے، لیکن پاکستان میں وہ فیلڈ مارشل کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اسی طرح بیوروکریسی بھی آزادی کے ثمرات سے آج تک بہرور ہو رہی ہے، خواہ وہ ماشاء اللہ کا دور ہو یا جمہوری دور۔
بیوروکریسی اپنے اختیارات اور مراد کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے، جبکہ آج تجارت سے وابستہ افراد بھی ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور مصنوعی مہنگائی کے ذریعے آزادی کا پورا حق ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آج تک ملک میں صرف غریب عوام ہی ہے جو آزادی کے ثمرات سے محروم ہے اور دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت و افلاس جیسے مسائل کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ آزادی کے 76 سال پورے ہونے کے باوجود آج عوام کا آزاد ہونا تو دور کی بات، بلکہ وہ دوہری اور تہری غلامی اور استحصال کا شکار ہیں۔ 7 دہائیوں پر مفید آزادی کے سفر کی بات کی جائے تو کون سا دھوکہ ہے جو اس قوم کو نہیں دیا گیا، اور کون سی ایسی قربانی ہے جو اس سے قوم سے نہیں لی گئی؟ مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی محرومی اور غربت کی داستان بنے ہوئے ہیں، اور علاج، تعلیم، صاف پانی، روٹی، کپڑا اور مکان جیسے زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور ملک کے غریب عوام کے کندھوں پر قرضوں کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اور ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، جبکہ ستم کے بالائے ستم یہ ہے کہ یہ قرضے ملک کے محنت کش عوام نے ادا کرنے ہیں۔ ملک میں انفراسٹرکچر کی صورتحال بدترین ہے، کروڑوں بچے چائلڈ لیبر کا شکار اور 2.5 کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ ملک کی 80% سے زائد آبادی سائنسی علاج اور 85% سے زائد صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 60% سے کہیں زیادہ پاکستان کی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور 58% سے زائد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ایک طرف غریب شہر کی زندگی سے سک رہی ہو اور اشرف المخلوقات کا لقب کا حامل حضرت انسان غربت و افلاس، ذلت اور خونریزی کے دلدل میں بلک رہا ہو، وہاں خوشی کے شادیانے بجا کر آزادی کی خوشی منانا بھی میرے نزدیک کسی اذیت سے کم نہیں۔ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گا، مگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔